أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قل انما انذرکم بالوحی، کہہ دے انما انذرکم، یہی کہ میں ڈراتا ہوں تم کو، بالوحی، وحی کے ذریعے. قل انما انذرکم، انذر ینذر انذارا، ڈرانا، خبردار کرنا، آگاہ کرنا. قل انما انذرکم، کہہ دے یہی کہ میں ڈراتا ہوں تم کو، بالوحی، وحی کے ذریعے. ولا يسمع الصم الدعاء، اور نہیں سنتے، الصم بہرے، الدعاء پکار کو، اذا ما ينذرون جب وہ ڈرائے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے کہ اے نبی تو ان سے کہہ دے کہ میں تو تمہیں اللہ کی طرف سے جو وحی میرے پاس آتی ہے، یعنی اس قرآن کے ذریعے سے میں تمہیں آنے والے حالات سے پیشگی خبردار کرتا ہوں، اور تمہیں آنے والے حالات سے میں ڈراتا ہوں تاکہ تمہارے اوپر اللہ کی حجت پوری ہو جائے. یہ اور بات ہے کہ جو بہرے ہوتے ہیں تو ان کو سامنے والا کتنا ہی پکار کر کہے وہ سنتے نہیں ہیں، کیونکہ ان میں سننے کی قابلیت ہی نہیں پائی جاتی ہے. تو اسی طریقے سے ان مشرکین اور کفار کا معاملہ ہے کہ قرآن اپنی جگہ پر حق اور سچ ہے اور ہدایت کی کتاب ہے، لیکن ان لوگوں کا حال بہروں جیسا ہے کہ پکارنے والا پکارتا ہے لیکن وہ سنتے نہیں ہیں. تو ان کا بھی ایسا ہی معاملہ ہے کہ ان کو اس قرآن کے ذریعے ڈرایا جا رہا ہے لیکن یہ اس کا اثر نہیں لیتے ہیں اور اس کو قبول نہیں کرتے ہیں. وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اور البتہ اگر پہنچ جائے ان کو، مستہم، مس یمس مسن، پہنچنا یا چھونا، اور البتہ اگر پہنچ جائے ان کو، نفحتم من عذاب ربک، نفحتن یعنی کوئی جھونکا یا کوئی حصہ، اور ضرور اگر پہنچ جائے انہیں نفحتم من عذاب ربک، کوئی حصہ، من عذاب ربک تیرے رب کے عذاب کا، یعنی اگر تیرے رب کے عذاب کا ایک ٹکڑا، ایک حصہ بھی اگر ان پر آ جائے، لَيَقُولُنَّ، تو البتہ ضرور وہ کہیں گے، یا ویلنا، ہائے ہماری ہلاکت، انا کننا ظالمین، بے شک ہم ہی ظالم تھے. یعنی اگر ان پر عذاب کا ٹکڑا بھی ان پر آ جائے، عذاب کا تھوڑا سا حصہ بھی اگر اللہ ان پر بھیج دے، تو پھر یہ اس وقت ان کا حال یہ ہوگا کہ ہر وقت اپنے ظلم کا اعتراف کر رہے ہوں گے اور کہیں گے انا کننا ظالمین، کہ بے شک ہم تو ظالم تھے. یعنی یہ اپنے ظلم اور اپنی سرکشی اور اپنی غلطی کو مانیں گے، اس کا اعتراف کریں گے اس وقت، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب کہ اس کا فائدہ نہ ہوگا. یعنی عذاب کے آنے کے بعد ان کے اس اعتراف کا
ان کے اس اقرار کا، ان کے اس ایمان کا انہیں فائدہ نہیں ہوگا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم رکھ دیں گے ترازویں۔ الموازین میزان کی جمع ہے، میزان کہتے ہیں ترازو کو، تولنے کی ترازو، اور ہم رکھیں گے ترازویں، القسط انصاف والی، یعنی انصاف والی ترازویں ہم رکھیں گے لیوم القیامہ، قیامت کے دن۔ فلا تظلم نفس شیئا، پس ظلم نہیں کیا جائے گا کسی نفس پر کچھ بھی، یعنی قیامت کے دن پھر سب کو ان کے اعمال کے بدلے دیے جائیں گے، اور وہاں پر ان کے اعمال میزان میں تولے جائیں گے، سچے میزان میں، انصاف والی ترازو میں ان کے اعمال کو تولا جائے گا، وہاں پر ان پر کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اور میزان میں، ترازو میں اعمال کا تولا جانا قیامت کے دن برحق ہے، جس کا ذکر قرآن کی کئی آیتوں میں بھی آیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم رکھ دیں گے ترازویں القسط انصاف والی، لیوم القیامہ قیامت کے دن، فلا تظلم نفس شیئا، پس ظلم نہیں کیا جائے گا کسی نفس پر کچھ بھی۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور اگر ہو وہ مثقال حبہ، مثقال حبۃ من خردل، مثقال حبہ دانے کے برابر، مثقال برابر، حبہ دانا، من خردل رائی کے، خردل کہتے ہیں رائی، حبہ کہتے ہیں دانے، مثقال برابر، اور اگر وہ ہو رائی کے ایک دانے کے برابر بھی، یعنی اگر کسی کا عمل چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، رائی کا دانہ یہ چھوٹے سے چھوٹے یا حقیر سے حقیر کم تر چیز کو مثال کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، یہ کم ترین چیز ہے جو آنکھ سے انسان دیکھتا ہے کوئی سامان کے اندر، چیزوں کے اندر، یہ بہت چھوٹا دانہ ہوتا ہے رائی۔ تو فرمایا اگر رائی کے دنانے کے برابر جیسا بھی اگر کوئی عمل ہوگا، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، تو اتینا بہا، ہم لے آئیں گے اسے، یعنی سب وہاں پر سارے اعمال بندے کے اس موجود ہوں گے قیامت کے دن، سب موجود ہوگا جو بھی اس نے کیا تھا اچھا یا برا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور اگر ہو وہ رائی کے ایک دانے کے برابر بھی، أَتَيْنَا بِهَا، تو ہم اس کو لے آئیں گے، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور کافی ہیں ہم، وَكَفَى بِنَا، اور کافی ہیں ہم، حاسبین، حساب لینے والے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی بہترین حساب لینے والا ہے، اور وہ انصاف کے ساتھ سب کا حساب لے گا، اور سب کے اعمال وہاں پر موجود ہوں گے، چھوٹے یا بڑے، جیسا کہ سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا، یہ مشرکین اور کفار وہاں پر کہیں گے کہ ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس کتاب کو کیا ہوا ہے، اس اعمال نامے کو کیا ہوا ہے کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ یہ نہیں چھوڑتا کوئی بڑی چیز اور نہ کوئی چھوٹی چیز، الا احصاها، مگر وہ اس کو شمار کر رکھا ہے اس نے، یا اس نے گن رکھا ہے، لکھ رکھا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ، اور البتہ تحقیق، آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ، ہم نے دی تھی موسیٰ اور ہارون کو، الفرقان، فرقان، وضیاء، اور ایک روشنی، وذکرًا، اور ایک نصیحت، للمتقین، متقیوں کے لیے۔ تو یہاں پر مراد ہے تورات، جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اصلاً موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا کی تھی، لیکن چونکہ ان کے ساتھ ہارون علیہ السلام ان کے مساعد تھے، ان کے مددگار تھے، ان کے وزیر تھے ساتھ میں، اور وہ بھی نبی تھے، تو اسی لیے ان کی طرف بھی ان کو نسبت دی موسیٰ علیہ، لیکن اصل جو دی تھی موسیٰ کو دی گئی تھی، لیکن چونکہ ساتھ میں ان کے ہارون علیہ السلام مساعد نبی کے طور پر تھے، مددگار نبی کے طور پر موجود تھے، تو اس کے لیے ان کی طرف بھی ان کو نسبت دی گئی۔
تو فرمایا اور یا البتہ یقیناً ہم نے دی موسیٰ اور ہارون کو تورات دی. تورات کی یہ صفات بیان کی گئی، الفرقان و ضیاء و ذکرا، فرقان ہے اس کو اللہ نے ایک صفت فرقان بیان کی، اور فرقان کا مطلب یہ ہے الفارق بین الحق والباطل، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز. تو تورات یہ اللہ کی آسمانی کتابوں میں ایک اہم کتاب تھی، اور یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی تھی. یہ اللہ کی اس میں شریعت تھی جو حق اور باطل میں تمیز کرتی تھی. تو اس کی ایک صفت الفرقان. وضیاء، روشنی تھی، یہ اندھیروں میں ایک روشنی کی طرح تھی جو انسان کی رہنمائی کرتی تھی. وذکرن، اور ایک نصیحت تھی للمتقین، متقیوں کے لیے. یہ اس معنی میں کہ تورات سے یا اللہ کی کتاب سے وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ جو متقی ہوتے ہیں، جو اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں. ورنہ اللہ کی کتاب تو سب کے لیے کھلی ہوئی ہے، لیکن جو اس پر عمل کرتے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. الذین یخشون ربهم بالغیب، اب متقیوں کی صفت بیان کی جا رہی ہے جو اس کتاب سے فائدہ اٹھانے والے ہیں. الذین یخشون ربهم بالغیب، وہ لوگ جو ڈرتے ہیں، خشی یخشا خشیتاً ڈرنا، وہ لوگ جو ڈرتے ہیں ربهم اپنے رب سے، بالغیبی ان دیکھے، الغیبی یعنی بغیر دیکھے، غائبانے میں اپنے رب سے ڈرتے ہیں. وهم من الساعة مشفقون، اور وہ قیامت سے بھی ڈرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے بھی خوف کرتے تھے، اور قیامت کے آنے سے، یعنی قیامت کے آنے پر انہیں یقین تھا اور اس سے بھی وہ ڈرتے تھے. یعنی ان کا عمل اپنی جگہ پر اچھا تھا، وہ متقی اور پرہیزگار تھے، اور ساتھ میں ڈرتے بھی تھے. جبکہ جو بدعمال لوگ ہوتے ہیں، سبحان اللہ، یہ عجیب بات ہے کہ جو بدعمال ہوتے ہیں، برے لوگ ہوتے ہیں، کافر ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، یہ ایک طرف تو بدعمل بھی ہوتے ہیں، دوسری طرف بے خوف بھی ہوتے ہیں. انہیں نہ قیامت کے اوپر سے ڈرتے ہیں نہ اللہ سے ڈرتے ہیں. جبکہ اللہ کے نیک بندے اپنی جگہ اعمال بھی نیک کرتے ہیں اور پھر اللہ سے ڈرتے بھی رہتے ہیں، اور قیامت کے دن حاضری کے سے ڈرتے بھی ہیں. اسی لیے یہ نیک بندوں کی صفات میں سے ہے، متقیوں کی صفات میں سے ہے. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ، اور یہ ایک ذکر ہے، یعنی نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، تذکیر ہے. مبارکن، مبارک، اور یہ ایک نصیحت ہے مبارک. یہ مراد اس سے قرآن مجید ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے پہلے جس طرح موسیٰ اور ہارون کو تورات عطا کی تھی، تو آج اللہ تعالیٰ نے اس آخری نبی پر اس آخری کتاب کو اتارا ہے جو یہ ذکر مبارک ہے، نصیحت ہے مبارک، کیونکہ اس میں، اس قرآن میں برکتیں ہی برکتیں ہیں. تو جو بھی اس پر ایمان لاتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اس کے ہدایت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں اس کی برکتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے. دنیا کے اندر بھی وہ سعادت اور درجات بلند حاصل کرتا ہے، اور آخرت میں بھی وہ درجات بلند اس کو حاصل ہوتے ہیں. وَهَذَا ذِكْرٌ مبارک، اور یہ ایک نصیحت ہے مبارک. انزلناہ، ہم نے اتارا ہے اس کو. افانتم لہو منکرون، کیا پس تم لہو اس کا، منکرون، کیا پس تم اس کے، منکرون، منکر ہو. منکر یعنی انکار کرنے والے. یعنی یہ مبارک کتاب ہے جو ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے، تمہاری دنیاوی اور اخروی فلاح اور سعادت کے لیے ہم نے اسے اتارا ہے. لیکن تمہارا بھی معاملہ بڑا عجیب ہے کہ اس کے باوجود تم اس کے منکر ہو، اور اس کی برکتوں سے مالا مال ہونے کے بجائے، اس سے اپنے اعمال کو درست کرنے کے بجائے تم تو اس کے انکار میں لگے ہوئے ہو. افانتم لہو منکرون، کیا پس تم اس کے منکر ہو. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قبل، اور البتہ یقیناً آتینا، ہم نے دی تھی، ابراہیم، ابراہیم کو، رشدہ، اس کی ہدایت. رشد کہتے ہیں ہدایت، اسی طرح اردو میں کہتے ہیں رشد و ہدایت ملا کر، یعنی رشد کا مطلب بھی ہدایت ہوتا ہے. اور البتہ یقیناً ہم نے دی تھی ابراہیم کو رشدہ، اس کی ہدایت، یعنی ہم نے ابراہیم کو ہدایت دی تھی، من قبل، پہلے ہی سے، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم
اس کو اچھی طرح جاننے والے تھے. عالمین عالم کی جمع ہے. وکننا اور ہم تھے بھی اس کو عالمین جاننے والے، یعنی ہم ابراہیم کو اچھی طرح جانتے تھے شروع ہی سے، اور ہم کو ہمارے علم کے مطابق ہمیں معلوم تھا کہ وہ ہدایت کا اور رشد و ہدایت کا وہ مستحق ہے، اس کا اہل ہے، تو ہم نے اسے شروع سے ہدایت سے نوازا تھا. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ، اور البتہ یقیناً ہم نے دی تھی ابراہیم کو اس کی ہدایت پہلے ہی سے. وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اس کو اچھی طرح جاننے والے تھے. اذ قال لأبیہ وقومہ، جب اس نے کہا اپنے باپ اور اپنی قوم سے، ما هذه التماثیل، کیا ہیں یہ بت، التی انتم لہا عاکفون، جن کے تم مجاور ہو. التماثیل تمثال کی جمع ہے. تمثال کہتے ہیں کوئی چیز کی ہو بہو کاپی، یعنی اس کی کاپی کرنا، ہو بہو جیسی وہ چیز ہے، چاہے وہ پتھر کا مجسمہ بنایا جائے یا دیوار پر یا پتھر پر یا کاغذ پر اس کی ہو بہو تصویر بنا دی جائے، تو یہ سب کو تمثال سے تعبیر کیا جاتا ہے، تمثال ہے. تو تماثیل تو اس کو مراد کیا ہے؟ بت ہیں، کیونکہ حقیقت میں جو یہ بت ہوتے ہیں جن کے مشرکین پوجا کرتے ہیں، یہ کسی کی مجسمے ہوتے ہیں، ان کے بزرگوں کے مجسمے ہوتے ہیں جن کو وہ پوجتے ہیں. تو تماثیل سے مراد ہے بت. تو جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے، کیا کہا؟ ما هذه التماثیل، کہا یہ کیا بت ہیں، التی انتم لہا عاکفون، کہ جن کے تم مجاور ہو. عاکفون، عاکف عکف یعکف عکوفن کا اسم فاعل ہے. عکف یعکف عکوفن کا مطلب ہوتا ہے کسی ایک جگہ بیٹھ جانا. اسی سے اعتکاف کا لفظ ہے کہ مسجد میں آپ اپنے آپ کو فارغ کرتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے اور بیٹھ جاتے ہیں، اسی لیے اسے اعتکاف کہا جاتا ہے. تو اسی کو جو ہے جو مشرکین کسی بت کے اوپر پاس یا کسی قبر کے پاس وہاں پر چھلا مار کے وہاں پر بیٹھے رہتے ہیں لمبی لمبی دیر تک، تو اس کو مجاوری کرتے ہوئے، تو اسی لیے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے عاکفون، مجاور سے. تو یہ وہ کیا بت ہیں، التی انتم لہا عاکفون، جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو. قالو، انہوں نے کہا، وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے پایا ہے آباءنا ہمارے باپ داداؤں کو، لہا ان کی، عابدین عبادت کرنے والے. تو ان کا جواب وہی تھا جو عام طور سے مشرکوں کا جواب ہوتا ہے. تو کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے، اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں. تو قالو، انہوں نے کہا، وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے پایا ہے اپنے باپ داداؤں کو اللہ عابدین، ان کی عبادت کرتے ہوئے یا عبادت کرنے والے. قال، کہا، یعنی ابراہیم نے کہا، لقد کنتم، یہ البتہ یقیناً تھے، انتم تم، وآباؤکم اور تمہارے باپ دادا، فی ضلال مبین صریح گمراہی میں. تب ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ جو بت پرستی تم کرتے ہو، ان پتھر کے بنے ہوئے بتوں کے سامنے تم سر جھکائے مجاور بن کر بیٹھے رہتے ہو، تو یہ عمل اگرچہ کہ تمہارا ہے، اور تم یہ بھی کہتے ہو کہ تمہارے باپ دادا بھی اسی طرح کرتے تھے، تو چاہے تم اگر کرتے ہو تب بھی یہ گمراہی ہے، اگر تمہارے باپ دادا پہلے سے کرتے آئے ہیں تب بھی وہ گمراہی والا عمل تھا. تمہارے باپ دادا کے کرنے سے وہ عمل درست نہیں ہو سکتا. جو عمل غلط ہے وہ غلط ہے، چاہے کوئی بھی اس کو کرنے والا ہو، چاہے تم کر رہے ہو یا تمہارے باپ دادا کرتے رہے ہوں. قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، کہا البتہ یقیناً تھے تم اور تمہارے باپ دادا فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں. قالو، انہوں نے کہا، اجئتنا بالحق، کیا تو لایا ہے ہمارے پاس حق کو، ام انت من اللاعبین، یا تو مذاق کرنے والوں میں سے ہے. اجئتنا بالحق، کیا تو لایا ہے ہمارے پاس حق، یعنی مطلب یہ ہے کیا تو سچ کہہ رہا ہے، یہ جو تو بات کہہ رہا ہے کیا تو واقعی میں سنجیدہ ہے، اس بات میں سچ بول رہا ہے، ام انت من اللاعبین، یا پھر ایسی مذاق کر رہا ہے. یعنی انہیں یقین نہیں آیا کہ ان کو یقین نہیں آیا کہ ابراہیم علیہ السلام اس طریقے کی بات کریں گے یا سنجیدگی سے واقعی میں ایسی کوئی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے سماج اور معاشرے میں
کوئی بھی توحید کی بات کرنے والا نہیں تھا۔ تو انہوں نے شروع میں ان کی بات کو سیریس نہیں لیا، انہوں نے کہا کیا تو واقعی میں یہ جو بات کر رہا ہے بت پرستی کے خلاف، کیا تو واقعی میں دل سے سچ طور سے یہ بات کر رہا ہے، سنجیدہ ہے، سیریس ہے، یا پھر تو ایسے ہی چپ ایسے ہی مذاق کر رہا ہے؟ یہ انہوں نے ان سے پوچھا۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، انہوں نے کہا کیا تو لایا ہے ہمارے پاس حق، ام انت من اللاعبین، یا تو مذاق کرنے والوں میں سے۔ لاعب کہتے ہیں لعب یلعب کا اسم فاعل، کھیلنے والا، یعنی کھیل اور مذاق کرنے والا ہے۔ قال، اس نے کہا بل ربکم رب السماوات والارض، بلکہ تمہارا رب رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا رب ہے، الذی فطرہن، وہ جس نے پیدا کیا ہے ان کو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے یہ جملہ کہہ کر یہ بتایا کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ بالکل سچ اور حق ہے، اور میں تم سے کوئی مذاق نہیں کر رہا، اور کہا کہ یہ بت رب ہونے کے قابل نہیں ہے، یہ بت عبادت کے قابل نہیں ہے، بلکہ رب وہ ہے، عبادت کے لائق وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے ان سب کو پیدا فرمایا ہے، آسمانوں کو بھی جس نے پیدا فرمایا، زمین کو جس نے پیدا فرمایا، وہی رب حقیقی ہے، وہی الہ برحق ہے، اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ اور یہ بت، یہ پتھر کے بنے ہوئے، پتھر کے تراشیدہ بت، وہ کسی طور سے بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس بات پر شاہد ہوں، گواہ ہوں، اور میں اس کے اوپر یعنی پورا مجھے یقین ہے اس بات پر میں جو کہہ رہا ہوں، اور میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ وَتَاللَّهِ، اور اللہ کی قسم، تاللہ یعنی یہ قسم کے لیے آتا ہے، تاللہ وباللہ وواللہ، یہ سارے قسم کے لیے ہیں۔ وتاللہ، اور اللہ کی قسم، لأکیدن اصنامکم، لأکیدن، البتہ ضرور میں چال چلوں گا، کاد یکید کیدن، تدبیر کرنا، چال چلنا، تو البتہ ضرور میں چال چلوں گا، اصنامکم، تمہارے بتوں کے ساتھ، صنم کی جمع اصنام، بعد ان تولوا مدبرین، اس کے بعد کہ تم پلٹ جاؤ گے پیٹ پھیر کر، یعنی جب اس کے بعد کہ تم پلٹ جاؤ گے پیٹ پھیر کر سے مراد یہ ہے کہ ان کا ایک تہوار کا دن ہوا کرتا تھا، جس میں وہ تہوار منانے کے لیے اپنی بستی سے باہر جایا کرتے تھے۔ تو جب یہ تم باہر جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک چال چلوں گا۔ تو چال چلنے سے مراد یہ ہے جو انہوں نے اپنے ذہن میں ارادہ کیا تھا کہ جب ان کی قوم والے وہ اپنے تہوار منانے کے لیے بستی سے باہر چلے جائیں گے اور گاؤں خالی ہو جائے گا، تو وہ ان کے بت خانے میں جا کر ان کے بتوں کو توڑ پھوڑ دیں گے، ان کے بتوں کو توڑ پھوڑ دیں گے، یہ ان کے ذہن میں انہوں نے منصوبہ اور پلان بنایا تھا، تو وہ مراد ہے لاکیدن اصنامکم سے۔ اور یہ بات انہوں نے اپنے دل میں کہی، اور یہ بات انہوں نے جب ان سے یہ بحث ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے اپنے دل میں کہا، یہ منصوبہ ان کے دل میں تھا، انہوں نے کہا اچھی بات ہے، تم تو جب جاؤ گے تو تمہیں میں بتاتا ہوں کہ میں تمہاری بتوں کے ساتھ کیا چال چلنے والا ہوں، کیا کرنے والا ہوں۔ وتاللہ، اور اللہ کی قسم، لاکیدن اصنامکم، البتہ ضرور میں چال چلوں گا تمہارے بتوں کے ساتھ، بعد ان تولوا مدبرین، بعد اس کے کہ تم پلٹ جاؤ گے پیٹ پھیر کر، یعنی جب تم تہوار منانے کے لیے بستی خالی کر کے جاؤ گے۔ فجعلہم جذاذا، پس کر دیا اس نے ان کو، جعل بنانا کرنا، فجعلہم، پس اس نے کر دیا ہم ان کو، جذاذا، ٹکڑے ٹکڑے۔ تو جب قوم والے تہوار منانے کے لیے شہر سے باہر چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے بیماری کا بہانہ کر کے گاؤں ہی میں رہے، اور اس کے بعد اس کے ان بت خانے میں داخل ہوئے، اور جا کر انہوں نے کلاڑی ساتھ لی اور بتوں کو توڑ پھوڑ شروع کر دی، سارے بتوں کو توڑ پھوڑ کر کے ٹکڑے کر دیا۔ البتہ بڑے بت کو انہوں نے صحیح سالم چھوڑا، اس کو انہوں نے نہیں توڑا، اور کلہاڑی اس کے کاندھے میں لٹکا دی اور چلے آئے۔ تو یہ انہوں نے کام کیا، فجعلہم جذاذا، پھر کر دیا اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے، الا کبیرا لہم، سوائے ایک بڑے کے، لہم ان میں سے۔ تو سب سے بڑا جو بت تھا اس کو انہوں نے کچھ نہیں کیا، اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا، اور وہ جو کلاڑی بھی اس کے گردن میں لٹکا دی۔ لعلہم الیہ یرجعون،
شاید کہ وہ اس کی طرف رجوع ہوں گے، یعنی شاید کہ وہ آ کر اس سے بڑے بت سے پوچھیں گے، رجوع کریں گے کہ بھئی کیا ہو گیا معاملہ، تم تو ادھر موجود تھے جب یہ واقعہ ہوا، تو کس نے یہ کام کیا، شاید وہ اپنے بڑے بت سے پوچھ لیں گے۔ الا کبیر لہم، سوائے ایک بڑے کے ان میں سے، لعلہم الیہ یرجعون، شاید کہ وہ اس کی طرف یرجعون رجوع ہوں گے یعنی اس سے پوچھیں گے کہ بھئی کیا معاملہ ہوا، کس نے بتوں کی یہ درگت بنائی ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، من فعل ھذا، کس نے کیا ہے یہ کام، بآلہتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ، انہ لمن الظالمین، بے شک وہ البتہ ظالموں میں سے ہے۔ یعنی جب وہ شام کو تہوار سے فارغ ہو کر واپس آئے اور گاؤں میں واپس آئے اور بت خانے کے میں داخل ہوئے، تو انہوں نے جو منظر دیکھا تو تعجب سے اور غصے سے بولنے لگے کہ یہ کام کس نے کیا ہے ہمارے ان بتوں کے ساتھ، جس نے بھی یہ کیا ہے وہ بڑا ظالم ہے۔ قالو، وہ بولے، یعنی سارے لوگ موجود تھے، کسی نے بولا ہے کس نے کام کیا، دوسرے وہاں پر لوگوں نے جواب میں کہا، سمعنا فتن، ہم نے سنا ہے ایک نوجوان کو، سمعنا فتن، ہم نے سنا ہے ایک نوجوان کو، یذکرہم، جو ذکر کرتا تھا ان کا، یعنی ان بتوں کا ذکر کرتا تھا، مراد یہ ہے کہ ان کا ذکر کرتا تھا برائی سے، یعنی ان کے خلاف بولتا تھا، ان کی عبادت کے خلاف باتیں کرتے ہوئے ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے۔ سمعنا فتن، ہم نے سنا ہے ایک نوجوان کو، یذکرہم، جو ذکر کرتا تھا ان کا، یعنی ان کے خلاف بولتا تھا، ان کی عبادت کے خلاف بات کرتا تھا۔ یقال لہ ابراہیم، کہا جاتا ہے اس کو ابراہیم، یعنی اس کا نام ابراہیم ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، فأتو بہ، پس لے آؤ اس کو، علی اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، علی اعین الناس، یعنی اس کو حاضر کرو جبکہ سارے لوگ موجود ہوں، لعلہم یشہدون، شاید کہ وہ گواہی دیں، شاید کہ لوگ بھی اس کے خلاف گواہی دیں کہ ہاں یہ وہ شخص ہے جس کو ہم نے اس طرح بتوں کے خلاف بات کرتے ہوئے سنا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی نے یہ کام کیا ہے۔ قالوا فأتوا به علی اعین الناس، وہ بولے پس لے آؤ اس کو لوگوں کی آنکھوں پر، لعلہم یشہدون، شاید کہ وہ گواہی دیں۔ قالوا، انہوں نے کہا، اانت فعلت هذا، کیا تو نے کیا ہے، هذا یہ کام، بآلہتنا، ہمارے بتوں کے ساتھ، یا ابراہیم، اے ابراہیم۔ قال، اس نے کہا، بل فعلہ کبیرہم هذا، بلکہ کیا ہے یہ کام، فعلہ، کیا ہے یہ کام، کبیرہم، ان میں سے اس بڑے نے، ہادہ، اس، ان میں سے اس بڑے نے یہ کام کیا ہے، یعنی انہوں نے اس بڑے بت کی طرف اشارہ کیا کہ جو صحیح سالم تھا اور جس کو ابراہیم علیہ السلام نے توڑا نہیں تھا اور اس کی گردن میں کلاڑی لٹکا دی تھی، اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ بلکہ کیا ہے یہ کام اس بڑے نے ان میں سے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو کہا تو اصل میں اس کی وجہ ان کو بتانا تھا، ان کو سمجھانا تھا کہ یہ کام یعنی یہ بت وہ اس کام کے قابل نہیں ہے، نہ وہ بات کرنے کے قابل ہیں، نہ جواب دینے کے قابل ہیں، نہ نفع پہنچانے کے قابل ہیں، نہ نقصان پہنچانے کے قابل ہیں، تو پھر تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو یہ ان کے بولنے کا مقصد تھا۔ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، کہا بلکہ کیا ہے یہ کام کبیرہم ھذا، ان میں کے اس بڑے بت نے، فاسألوہم، پس پوچھ لو تم ان سے۔ پھر انہوں نے اور بھی ان کو سمجھانے کے لیے ان سے کہا کہ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، خود ان بتوں سے پوچھ لو جن پر یہ ظلم ہوا ہے، جن کو توڑا گیا ہے، ان سے پوچھ لو کہ بھئی تمہارے ساتھ یہ درگت کس نے کی ہے۔ اب یہ کیسے بت تھے کہ جو اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے تھے، اپنے کو خود نہیں بچا سکتے تھے، یہ دوسروں کو کیا بچائیں گے؟ فرمایا فاسألوہم، پس پوچھ لو ان سے، ان کانوا ینطقون، اگر وہ بات کر سکتے ہوں تو، نطق ینطقو، بات کرنا۔ تو یہاں پر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تین جھوٹ جو انہوں نے کہی تھی، اس کے بارے میں یہ نیچے ایک لمبی حدیث ہے، تو تھوڑا اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تو اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم نے جھوٹ نہیں بولا مگر 3 دفعہ،
ان میں سے 2 تو اللہ کی ذات کی خاطر تھیں، یعنی توحید کو سمجھانے کے لیے، توحید کی دعوت دینے کے لیے انہوں نے جھوٹ بولا. جھوٹ مقصد نہیں تھا، اور وہ جھوٹ حقیقت میں نہیں ہے، یعنی اس کی شکل، یعنی وہ بظاہر جھوٹ کیسا ہے لیکن حقیقت میں وہ جھوٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ سب کو معلوم ہے کہ بڑا یہ کام نہیں کر سکتا ہے. تو یہ بات تو ان کے عام لوگوں کو بھی پتا ہے. جب ابراہیم بولیں گے تو کوئی بھی یقین نہیں کرے گا، سب کو پتا چلے گا کہ یہ کام وہ کر ہی نہیں سکتے، یہ تو محال ہے، ناممکن ہے کہ یہ بت جو ہے یہ بڑا بت جو ہے چھوٹے بتوں کو ختم کرے. تو یہ شکل اس کی بظاہر جھوٹ کی ہے، لیکن حقیقت میں وہ جھوٹ نہیں ہے، تو یہ صرف شکل ہے. تو اسی لیے فرمایا ایک ان میں سے 2 تو اللہ کی ذات کی خاطر تھی. ان کا یہ کہنا کہ انی سقیم، کہ میں بیمار ہوں. یہ ایک بات ہوئی جب ان کے تہوار کو جا رہے تھے تو ان کو دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں بیمار. اور ان کا دوسرا وہ ان کا کہنا کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا، کہ اس بڑے نے یہ کام کیا ہے. تیسری مرتبہ اس وقت جب وہ اور سارا کسی سفر میں تھے کہ ایک ظالم بادشاہ کے ملک سے ان کا گزر ہوا. اسے بتایا گیا کہ ملک میں ایک نووارد آیا ہے، اس کے ساتھ بہت ہی خوبصورت عورت ہے. اس نے ابراہیم کو بلا بھیجا اور پوچھا یہ عورت کون ہے؟ کہا میری بہن ہے. پھر وہ سارا کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ سارا دیکھو، اس وقت روئے زمین پر میرے اور تمہارے علاوہ کوئی مومن نہیں ہے، اور اس ظالم بادشاہ نے تمہارے بارے میں مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کہ یہ میری بہن ہے، بس میری بات نہ جھٹلانا. پھر بادشاہ نے سارا کو بلا بھیجا. جب اس نے سارا کی طرف بری نیت سے ہاتھ بڑھایا تو وہ شل ہو کر گر پڑا. اس نے کہا میرے لیے اللہ سے دعا کر اور میں تجھے نقصان نہیں پہنچاؤں گا. انہوں نے دعا کی اور وہ ٹھیک ہوا، مگر دوبارہ پھر بدنیتی سے ہاتھ بڑھایا تو پہلے سے زیادہ شل ہو کر گر پڑا. تو اس نے کہا میرے لیے دعا کرو اور میں تجھے کچھ نقصان نہیں پہنچاؤں گا. انہوں نے دعا کی، پھر وہ ٹھیک ہو گیا. بعد میں اس نے اپنے پولیس والے کو طلب کیا اور کہا تم نے کوئی انسان نہیں لایا بلکہ شیطان کو لائے ہو. پھر اس نے سارا کو ہاجرہ کا تحفہ دیا ان کے خادم کے طور پر. پھر سارا ہاجرہ کو لے کر واپس آئیں جبکہ ابراہیم نماز پڑھ رہے تھے. ہاتھ کے اشارے سے پوچھا کیا ہوا؟ سارا نے کہا اللہ نے کافر کا مکر ناکام کر دیا، ہاجرہ کی شکل میں ایک خادمہ بھی دلا دی. تو یہ جو بظاہر 3 جھوٹ کا ذکر ہے تو یہ حقیقی جھوٹ نہیں ہے، بلکہ ان کی شکل جھوٹ کی ہے لیکن حقیقت جھوٹ کی نہیں ہے. تو ایک لحاظ سے ان کو جھوٹ کہا گیا، ان کی شکل کے لحاظ سے، ظاہری شکل کے لحاظ سے ان کو جھوٹ کہا گیا، ورنہ وہ حقیقی طور سے جھوٹ نہیں ہے. قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، کہا بلکہ کیا ہے یہ کام ان میں کے اس بڑے نے. فاسألوہم، پس تم پوچھ لو ان سے، ان کانوا ینطقون، اگر وہ بات کر سکتے ہوں تو. فرجعوا الی انفسہم، پھر انہوں نے رجوع کیا اپنی جانوں کی طرف، یعنی اپنے آپ میں سوچنے لگے. یہ مطلب ہے، یعنی جب یہ جواب سنا ابراہیم علیہ السلام کا تو اپنے آپ میں سوچ میں پڑ گئے، سوچنے لگ گئے. ان کی عقل تھوڑا سا، اس کی ان کی عقل کو حرکت ہوئی، سوچنے لگے کہ واقعی میں بھئی یہ تو ہم خود ہی غلط ہیں. فرجعوا الی انفسہم، پھر وہ رجوع ہوئے اپنے جانوں کی طرف، یعنی اپنے آپ میں تھوڑی سوچنے لگے. فقالوا، پھر وہ بولے انکم انتم الظالمون، بے شک تم ہی ظالم ہو. یعنی آپس میں کہنے لگے، سوچنے لگے اور کہنے لگے کہ بھئی ہم لوگ خود ہی ظالم ہیں کہ ہم ایسے بتوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ایسے پتھر کے بتوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان کی پوجا کر رہے ہیں کہ جو بات بھی نہیں کر سکتے. ہم اگر کچھ پوچھیں گے تو جواب بھی نہیں دے سکتے. تو یہ تھوڑی دیر کے لیے ان کی عقل پر حرکت ہوئی، عقل میں، اور وہ سوچنے لگے. ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ پھیر دیے گئے علی رؤوسہم، اپنے سروں کے بل، یعنی کفر کی طرف. یعنی تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے، ان کے ذہنوں نے ان سے کہا، ان کی عقلوں نے ان سے کہا کہ تم خود غلط ہو، لیکن پھر وہی ضد اور ہر دھرمی ان پر غالب آ گئی. یہ مطلب ہے، پھر وہی ضد اور ہر دھرمی غالب آ گئی، اور پھر اٹھ کر انہوں نے اپنے سر اٹھائے اور اس کے بعد کہنے لگے کہ جو ہے نا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، البتہ تحقیق علمتا، تو نے جان لیا ہے، ما هؤلاء ينطقون، کہ یہ بات نہیں کر سکتے. یعنی اب الٹا جو ہے نا انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا کہ بھئی واقعی تم ہی غلط ہو، لیکن پھر وہی ضد غالب آ گئی اور پھر اپنے سروں کے بل دوبارہ کفر کی طرف واپس لوٹے
اور ابراہیم علیہ السلام سے ڈھٹائی سے کہنے لگے بھائی ان سے کیوں پوچھیں گے، ہاں ان کو تو تم کو معلوم ہے کہ یہ تو بات نہیں کر سکتے. اور یہی ان کا جواب تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام ان سے یہ سننا چاہتے تھے تو پھر آگے ابراہیم نے ان سے کہا، قال کہا، افتعبدون، کیا پس تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، ایسوں کی جو نہ نفع دے سکتے ہیں تم کو کچھ بھی، ولا یضرکم، اور نہ نقصان کر سکتے ہیں تمہارا، تو پھر تم ان کی عبادت کرتے کیوں ہو؟ اب تم خود اعتراف کر رہے ہو، کہہ رہے ہو کہ یہ بات نہیں کر سکتے، تو پھر تم ایسوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ کیا ہو گیا ہے تم کو کہ جو بات نہیں کر سکتے، نفع اور نقصان نہیں دے سکتے؟ نفع اور نقصان دینا تو دور کی بات ہے، تم پوچھو تو جواب نہیں دے سکتے، اور تم خود اپنی زبانوں سے اس بات کا اعتراف کر رہے ہو، تو پھر ان کو کیوں پوجتے ہو؟ قال فتعبدون، کہا کیا پس تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ، اللہ کے سوا، ما لا ينفعکم شیئا، ان کی جو نہ فائدہ دے سکتے ہیں تم کو کچھ، ولا یضرکم، اور نہ نقصان کر سکتے ہیں تمہارا، اف لکم، اف ہے تم پر، تف ہے تم پر، ولما تعبدون من دون اللہ، اور ان پر جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں رکھتے؟ تمہاری مت ماری گئی ہے، تمہارے اندر عقل نہیں ہے کہ ایسے پتھر کے بتوں کی جو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ بات کر سکتے ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان کر سکتے ہیں، ان کی تم عبادت کرتے ہو؟ افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں رکھتے؟ قالو، انہوں نے کہا، اب یہاں پر کافروں اور مشرکوں کی حجت ختم ہو گئی، ان کے پاس کوئی دلیل اور حجت تو سرے سے ہے ہی نہیں، تو اب وہ عاجز آ گئے، لاجواب ہو گئے، تو اب انہوں نے، اب وہ ڈھٹائی پر اتر آئے، ہاں، دھمکی پر اتر آئے، کہنے لگے، قالو، انہوں نے کہا، حرقوہ، جلا دو اس کو، او ونصرو، اور مدد کرو، آلہتکم، تمہارے معبودوں کی، ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے والے ہو، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو، واقعی تم اپنے معبودوں کی مدد کرنے میں سنجیدہ ہو، تو پھر اپنے معبودوں کی مدد کرو، بتوں کی مدد کرو، اور ابراہیم کو جلا دو. قلنا، ہم نے کہا، تو اس کے بعد ایسا ہی ہوا، انہوں نے آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ تیار کیا، اور پھر کہا جاتا ہے کہ ان کو ایک منجنیق میں بٹھایا گیا، اور منجنیق کے ذریعے سے ان کو دور سے آگ میں پھینک دیا گیا، اتار دیا گیا. قلنا، ہم نے کہا، یا نارو، اے آگ، یا نارو، اے آگ، کونی، ہو جا، بردن، ٹھنڈک، وسلامن، اور سلامتی، علی ابراہیم، ابراہیم پر. تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ تو ٹھنڈک بن جا، ابراہیم پر ٹھنڈک ہو جا، تو آگ نے ان کو، آگ میں ان کو اتار دیا گیا، لیکن آگ نے ان کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچایا، کیونکہ دیکھو، اللہ، یہ اسباب کے اندر اثر ڈالنے والا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اسی لیے وہ مسبب الاسباب ہے. آگ کو اس نے حکم دیا، اور آگ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ جلائے، اس لیے وہ جلاتی ہے. پانی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آگ پر اسے ڈالا جائے تو وہ اس کو بجھائے، اس کے لیے وہ آگ کو بجھاتی ہے. تو ساری یہ جو اسباب ہیں، یہ اسباب اللہ نے جو کائنات میں رکھے ہیں، یہ اللہ کے حکم سے عمل کرتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ اسی آگ سے یہ کہہ دے کہ تجھے جلانا نہیں ہے اور تو ٹھنڈک بن جا، تو وہ ٹھنڈک بن جائے گی، سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، کونی، ہو جا، بردن، ٹھنڈک، علی ابراہیم، ابراہیم پر، لیکن ساتھ میں کہا بردم و سلامہ، ٹھنڈک اور سلامتی بن جا ابراہیم پر. مفسرین نے یہاں پر ایک نقطہ بیان کیا کہ اگر یہ کہا جاتا کہ ٹھنڈک بن جا ابراہیم پر، تو شاید ابراہیم علیہ السلام، آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ ٹھنڈک کی شدت سے ابراہیم علیہ السلام کو نقصان ہو جاتا، اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ شاید وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتے، جس طرح گرمی کی شدت کو برداشت نہیں کر سکتے آگ کی، اسی طرح وہ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی، برف بن جاتی کہ وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے. لیکن ساتھ میں اللہ نے اس کو یہ حکم دیا، سلامن، سلامتی ہو جا، یعنی اتنی ٹھنڈی نہ ہو، اتنی زیادہ ٹھنڈی نہ ہو کہ ابراہیم کو نقصان پہنچے، بلکہ اتنی ٹھنڈی ہو کہ ابراہیم صحیح سلامت رہے. قلنا، ہم نے کہا، یا نارو، اے آگ، کونی بردوں و سلامہ، ہو جا برد و سلام، ہو جا ٹھنڈک اور سلامتی، علی ابراہیم، ابراہیم پر، وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، تو اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو
کچھ بھی آگ نے نقصان نہیں کیا اور اللہ نے ان کو بچا لیا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے فرمایا آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، وہ ارادو بھی قیدا، اور انہوں نے ارادہ کیا اس کے ساتھ قیدن ایک چال چلنے کا، فجعلناہم الاخسرون، پس ہم نے بنا دیا ان کو ہی انتہائی نامراد۔ الاخسر خاسر جو کہتے ہیں کہ اس میں فاعل ہے نقصان اٹھانے والا، الاخسر یہ افعال التفضیل کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے زیادہ نقصان اٹھانے والا، یعنی انتہائی نقصان اٹھانے والا یا انتہائی ناکام، انتہائی نامراد۔ تو فرمایا اور انہوں نے ارادہ کیا اس کے ساتھ چال چلنے کا، فجعلناہم الاخسرین، تو ہم نے بنا دیا ان کو ہی انتہائی نامراد۔ ونجیناہ ولوطا، اور ہم نے نجات دی اس کو، ولوطن اور لوط کو، لوط علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، انہوں نے حضرت ابراہیم پر ایمان لایا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے جب ہجرت کی تو انہوں نے بھی آپ کے ساتھ ہجرت کی، تو دونوں نے شام کی طرف ہجرت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شام کی طرف گئے اور فلسطین کی طرف گئے، اور حضرت لوط علیہ السلام وہ اردن کی طرف گئے۔ وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے نجات دی اس کو، ولوطن اور لوط کو، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اس زمین کی طرف، الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، للعالمین، دنیا والوں کے لیے۔ تو ارض مبارکہ سے مراد شام کی سرزمین ہے یا فلسطین کی سرزمین ہے، اور یہ شام کا جو لفظ بولا جاتا ہے تو یہ عام لفظ ہے، اس میں جو ہے موجودہ جو شام ہے، اس میں جو فلسطین ہے، اس میں جو اردن ہے، اس میں جو لبنان ہے، یہ سارے اس کے مفہوم میں آ جاتے ہیں، اسی کے شام کے جو مفہوم عام ہے اس میں یہ سب ملک آ جاتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تھی فلسطین کی طرف، اور اسی کے پڑوس میں جو اردن ہے، اردن کی طرف حضرت لوط نے ہجرت کی، تو یہ دونوں ہی ارض مبارکہ میں شمار ہوتے ہیں۔ اور ہم نے نجات دی اس کو اور لوط کو اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھیں دنیا والوں کے لیے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، اور برکتیں رکھنے سے مراد ایک تو ظاہری برکتیں ہیں کہ وہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے زراعت کا انتظام رکھا ہے، اور وہاں پر مختلف قسم کے پھل ہیں، وہاں پر ان کی پیداوار ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر خوشحالی ہے، تو یہ بھی برکت ہے۔ اور اس کے علاوہ دینی برکتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بہت سارے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے عطا کیے اس کو اسحاق و یعقوب، اور یعقوب نافلتاً مزید، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی لڑکے کے لیے تو اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی، نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں لڑکا دیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد انہیں پوتا بھی دیا۔ مزید، نافلہ کا مطلب ہوتا ہے مزید، یعنی انہوں نے اسحاق مانگا تو اللہ نے نہ صرف اسحاق دیا بلکہ اسحاق کے ساتھ اسحاق کا بیٹا یعقوب بھی ان کے نصیب میں لکھ دیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، یعنی ان کی نسل کا سلسلہ چلایا۔ وَوَهَبْنَا، اور ہم نے عطا کیے اس کو، اسحاق و یعقوب، اور یعقوب نافلتاً مزید۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور سبھی کو ہم نے بنایا صالح یعنی نیک۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے بنایا ان کو پیشوا، ائمہ امام کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پیشوا، یعنی خیر میں، ہدایت کے کاموں میں، وہ دنیا کے رہنماؤں میں ان کو بنایا، پیشوا بنایا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ، اور ہم نے بنایا ان کو پیشوا، یہدون بِأَمْرِنَا، وہ ہدایت دیتے تھے ہمارے حکم سے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، اور ہم نے وحی کی ان کی طرف، فعل الخیرات، نیکیاں کرنے کی، فعل الخیرات، خیرات نیکیاں، فعل کرنا یعنی نیکیاں کرنے کی ہم نے ان کی طرف وحی کی۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنے کی۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ دینے کی۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے۔ تو یہاں پر بس کرتے ہیں آج۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔